السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، خبریں بڑی بڑی ہیں، بہت بڑی بڑی خبریں۔ صرف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نہیں بلکہ جسٹس اعجاز الاحسن سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا گیا یا پلاننگ شروع کر دی گئی ہے۔ عمران خان کو پیشکش کی گئی اور ساتھ ہی عمران ریاض خان کو بھی پیشکش ہوئی۔ جی، عمران خان کا ایک مخبر تھا جس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ اب پتہ چل گیا کہ فلاں شخص مخبر تھا۔ یہ خبریں میں نے آپ کو بتانی ہیں۔ ایک ٹی وی چینل بیچا جا رہا ہے اور دوسرا ٹی وی چینل اسے خرید رہا ہے۔ جی، اسی طریقے سے جناب قبرستان کے مجاور وزیر اعظم کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ساری خبریں جناب میں نے آپ کو دینی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا جی کہ جب خبریں آ جائیں تو پھر انتظار نہیں ہوتا، پھر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا جناب کہ رات ہے دن ہے، کسی وقت بھی پھر خبریں پیش کر دی جاتی ہیں۔ یہ جناب 11 دسمبر کی صبح ہونے والی ہے، اور جب تک یہ آپ کے پاس ویلاگ پہنچے گا تو صبح ہونے والی ہوگی۔ گزشتہ روز 10 دسمبر کی بڑی خبروں کو دیکھا جائے تو کوہاٹ کے 2 جلسے تھے۔ اسی طریقے سے ایک روز پہلے گجرات میں ہونے والا، جلال پور جھٹا میں ہونے والا ناکام ترین جلسہ تھا مسلم لیگ نون کا، جو آپ نے دیکھ لیا۔ مطلب کیا تھا کہ 70-80% وہ سارا کا سارا جو پنڈال تھا وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں جناب، اتنی محنت کرتے ہیں حد سے زیادہ کہ کور کر لیں سچ کو، جھوٹ کو سچ بنا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ایک الاؤ چلتا ہے کہ سب کچھ صاف ہو جاتا ہے، سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ اب بھلا جلال پور جھٹا میں یہ جو ایک ٹی وی فوٹیج بنی ہے، اگر یہ نہ بنتی تو جھوٹ پرویل کر جاتا۔ وہ کہتے ہیں واہ جی واہ، بڑا زبردست مریم نواز کا جلسہ ہے، لیکن کیا کیا جائے، ایک عمارت ہے وہاں پر قریب، اس پر چڑھ کر جناب یہ ڈرون نہیں تھا، آپ یاد رکھیے گا، ان میں ڈرون چلانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ اوپر سے جا کر جناب آپ کو کوئی ویڈیو فوٹیج بنا کے دے۔ یہ پی ٹی آئی کے جلسے تھوڑی ہیں کوہاٹ کے کہ جہاں نہ کرسی ہے، نہ مائک ہے، نہ ساؤنڈ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پھنس کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کرسی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، اگر کرسیاں بچھا دی جاتی وہ تو پھر 10 گنا جناب بڑا جلسہ ہو جاتا۔ لیکن یہ جلال پور جھٹا کا تھا، وہاں جناب اوپر سے ایک جو ٹی وی فوٹیج بنی تھی اس نے جناب سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور بندہ دیکھ سکتا ہے سارا کا سارا پنڈال خالی ہے، آگے جناب چلو 1000-2000 لوگ بیٹھے ہوئے، ورنہ یہ اندازہ ہی نہ ہوتا۔ دوسری طرف آپ کوہاٹ میں 2 جلسے ہوئے، ایک پیپلز پارٹی کا ہوا، اور پیپلز پارٹی کے جلسے میں یعنی پولیس ملازم بلا رہے ہیں، آ جاؤ یار ساڑی جان چھڑا دو، اور دوسری طرف راستے بند کیے جا رہے ہیں جناب، سرنگیں کھودی جا رہی ہیں، پتھر ڈال دیا گیا ہے، پلاٹ میں اس میدان میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن لوگ پہنچے ہیں۔ یہ وہ فنامینن ہے کہ اس کے سامنے اسے سونامی کہا کرتا تھا عمران خان، اسے سیلاب نہیں ہے، یقین کرو، سیلاب کچھ اور ہوتا ہے، یہ واقعی سونامی ہے، اور جب پھر سونامی آ جاتا ہے تو پھر آگے کچھ ٹھہر نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ٹھہر سکتا، ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تو روایتی خبریں تھیں جناب، لیکن میرے پاس کچھ روایتی غیر روایتی خبریں ہیں جناب۔ ایک خبر یہ تھی جو جناب عمران ریاض صاحب کے حوالے سے تھی۔ یہ سب سے پہلے رائے ثاقب کھرل صاحب نے جناب دی تھی کہ ان کے پاس اون چودھری صاحب نے ان سے رابطہ کیا عمران ریاض صاحب سے، جی میں ملنا چاہتا ہوں اور آپ جناب میں حاضر ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ آ جائیں بے شک، لیکن ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے آنے کی ساری چیزیں میں ریکارڈ بھی کروں گا اور پبلک بھی کروں گا۔ انہوں نے کیوں جی، میں سارے آپ سے مل رہے ہیں، کسی چیز کی آپ پبلک نہیں کر رہے، لیکن میرے جناب آمد جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جو رائے ثاقب کھرل صاحب نے کہا، اس نے کہا اس وجہ سے کہ آپ نے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ وفا نہیں کی تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گے، یا میری اس ملاقات کا کیا جناب مجھے فائدہ نقصان ہوگا، لہٰذا میں تو افورڈ نہیں کر سکتا، میں تو آپ کی ساری ملاقات کو نہ صرف ریکارڈ کروں گا بلکہ پبلک کروں گا۔ اچھا، اب یہ خبر یقین کریں مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یار اتنا بے مروت آدمی تو نہیں ہے عمران ریاض، اس کے پاس تو جو بھی آتا ہے فوٹو بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کی خواہشات پوری کر رہا ہے، اب وہ کہتے ہیں نہیں جی میں پبلک کروں گا، ریکارڈ کروں گا۔ تو اب جناب خبر اب آئی ہے، وہ کہتے ہیں جی اصل میں ہوا بات یہ کہ عمران ریاض صاحب کو پیشکش ہوئی
کہ علیم خان صاحب جناب آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ ویسے بڑے مسائل کا شکار ہوئے ہیں تو آپ سے ڈیل چاہتے ہیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ انہیں سما میں جناب کام کرنے کی پیشکش بھی ہو. یہ ابھی میں کنفرم نہیں کر سکتا، یہ عمران ریاض کنفرم کر سکتے ہیں، لیکن مجھے شبہ ہے کہ جب یہ اگلی باتیں جو میں بتا رہا ہوں تو صاف ظاہر ہے اس میں پھر سما میں کام کرنے کی پیشکش بھی انہیں لازمی ہوگی. تو انہیں بتایا گیا جناب کہ آپ کے لیے بڑی آفر ہے. کیا آفر ہے جناب؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنی جناب ایسا کریں کہ وہ جو عمران خان کے حوالے سے آپ کی جناب خواہشات تھیں اور نیک خواہشات اور جو پلاننگ اور جو نیریٹو بنایا تھا، تھوڑا سا آئی پی پی کی طرف آ جائیں. آپ رہیں گی بھی صحیح، آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی، آپ کا پرانا موقف بھی رہے گا، صرف اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس اور ہمیں سپورٹ کر دیں. تو اس سپورٹ کے بدلے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. تو کیا ملے گا جناب؟ بتایا گیا کہ جی ایک نیوز ایجنسی ہے اور بڑی پرومیننٹ نیوز ایجنسی ہے، اس کے ساتھ آئی پی پی نے اور علیم خان صاحب نے ایک جناب معاہدہ کیا ہے، اور وہ معاہدہ ہے 30 کروڑ روپے کا. 30 کروڑ کے انہیں اشتہارات دیں گے، اور اس کے مقابلے میں جناب وہ الیکشن کے دوران علیم خان صاحب کو اور آئی پی پی کو پروجیکٹ کرے گی، اور ان کی خبریں جو ہیں تمام ٹی وی چینل سب کو دیا کرے گی. تو عمران خان صاحب کو آفر کی گئی کہ جناب آپ کو اس سے زیادہ دیں گے، یعنی وہ پروجیکٹ 30 کروڑ روپے کا ہے. تو عمران ریاض خان صاحب سے کہا گیا کہ جناب علیم خان صاحب آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں، آپ آ جائیں تو بہتر ہے اور بات کر لیتے ہیں، آپ کو جو ہے اس سے زیادہ ملے گا. اچھا، اب میں آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ عمران ریاض کی جو یوٹیوب کی کمائی تھی وہ ایوریج 4 کروڑ روپے ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے جناب اسے کہا کہ ہم 30 کروڑ روپے جناب دیتے ہیں، اور وہ 30 کروڑ کے بدلے اسے خریدنا چاہ جو خود اس سے زیادہ کما رہا ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 12 کروڑ روپے پر ماہانہ بھی ہو جاتا تھا. تو وہ اسے یکمشت ساری زندگی کے لیے گندا کریں گے. ہم نے آپ کو 30 کروڑ روپے دیے تھے. اس پر جناب کیا رد عمل آنا تھا عمران ریاض خان صاحب کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. تو وہ ویسے ہی رد عمل آیا، اور اس نے کہا جی اب چونکہ آپ نے پیشکش کی ہے تو اب میں ایسے نہیں آپ سے ملاقات کروں گا، اب ریکارڈ کروں گا اور پبلک کروں گا، تاکہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ جناب مجھے کسی نے خرید لیا، یا مجھے جناب یہ بات بھی پھر میں ذکر کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ پیشکش کی ہے. تو اس وجہ سے جناب وہ ملاقات نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی انہوں نے جب بہت زیادہ زور ڈالا تو انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، پھر علیم خان صاحب سے کہیں کم از کم میری ایک مذمت جو مجھے اغوا کیا گیا، لاپتہ کیا گیا، اس کا ایک مذمت کا بیان تو کم از کم جاری کر دیں. تو اس پر جناب اون چودھری صاحب خاموش ہو گئی. سیم پیشکش جناب ایک اور عمران خان صاحب کو بھی پیشکش کی گئی ہے، اور اس کے راوی بھی بتاتے ہیں کہ جناب انہیں جناب کہا گیا کہ آپ کو کے پی حکومت بھی دیتے ہیں، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہوں گے، آپ کی پارٹی بھی سب کچھ برقرار. انہوں نے کہا جی جواب میں کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ بے شک الیکشن میں دھاندلی پر جتنی مرضی جناب آپ احتجاج کیجئے گا، لیکن احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے آپ. اس پر جناب خان صاحب نے سنا اور کہتے ہیں انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور اپنی وہ سائیکل پر جو ایکسرسائز کر رہے تھے وہ کرنا شروع کر دی، پھر جواب ہی نہیں دیا جناب. یہ عمران خان صاحب کو جناب جو پیشکش کی گئی. تو پرویز خٹک صاحب کے بارے میں ہے جناب کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم کی باتیں اس وقت آرمی چیف تک پہنچ جاتی تھی، جو اس وقت قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. تو خان صاحب کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا. تو اس وقت جناب جب انالیسس کیا گیا تو 3 بندوں پر شک تھا، کیونکہ چوتھے کے درمیان میں وہ بات ہوتی نہیں تھی. تو کون کون تھے جناب؟ عمران خان صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اسد عمر تھے، اور پرویز خٹک صاحب تھے. اب پتہ چلا ہے جناب کہ اسد عمر کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا، شاہ محمود صاحب بھی نہیں ہیں. تو جو مخبری مبینہ طور پر کیا کرتے تھے وہ پرویز خٹک صاحب تھے. اور اب ان کا تھوڑا سا انہوں نے شاید انٹرویو میں بھی جناب انہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں مجھے تو کھڈے لائن لگا دیا عمران خان صاحب نے، اور میرا اس سے نتیجہ یہ اچھا ہوا کہ میرے جناب اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے. اور ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا جی ایک مرتبہ میں نے خان صاحب سے کہا گیا کہ آپ کی جان جا سکتی ہے، تو خان صاحب نے بڑا بے پروس نے کیا ہوا میں شہید ہو جاؤں گا، میں دنیا مجھے یاد رکھے گی. تو پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں میں کانپ گیا، اور میں نے کہا جناب یہ اچھا یہ تو بندہ امریت شخصی امریت پہ مطلب بننا چاہتا ہے، عامر بننا چاہتا ہے. بھائی اس میں ڈکٹیٹرشپ کہاں سے آ گئی؟
بات تو یہ ہے وہ شہادت کی بات کر رہا ہے اور تم اسے امریت کی بات کر رہے ہو. اب کیا پتہ پرویز خٹر صاحب کو کہ امریت کیا ہوتی ہے اور جناب جو شہادت ہے وہ کیا ہوتی ہے. یہ محبت کے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جی بول ٹی وی کے حالات بہت خراب ہیں اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب بول ٹی وی فروخت کرنے کی بالکل پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں اور آگے سے خریدنے کی بھی تیاریاں کر دی گئی ہیں، اور مبینہ طور پر یہ جو خرید رہے ہیں وہ علیم خان صاحب ہیں. علیم خان صاحب کی کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ شاید وہ سما ٹی وی کے ساتھ ساتھ بول ٹی وی بھی خرید لیں، کیونکہ جو ان کے مالکان ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اور کروڑوں روپے ماہانہ نقصان ہو رہا ہے اور وہ اس سفید ہاتھی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور حکومت سے جو انہیں کوئی ایکسپیکٹیشن تھی وہ بھی انہیں نہیں مل رہی. اچھا جی، احتشام عباسی کے بارے میں میں ویلاگ کر چکا ہوں. یہ وہ نوجوان تھا کہ جس نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، وہ جو پہلی ایک ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں صحافی بھی گئے تھے، اور واپس آ کر اس نے سیاست.pk پر سہراب جو ہے نا کو آ کر وہ بتایا تھا کہ جناب اس طرح خان صاحب نے جناب بازو کھلے کیے ہوئے تھے جناب، اور اس طرح آئے اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ سب سے زیادہ سنا جانے والا وہ پورشن اور سیگمنٹ تھا. تو اب جناب وہ چونکہ پسند نہیں آیا، نہ صرف احتشام عباسی کو بول سے فارغ کر دیا گیا، نوکری ختم کر دی گئی، تازہ خبر یہ ہے کہ انہیں بلیک لسٹ بھی کر دیا گیا ہے. اب وہ کسی حکومتی ایکٹیویٹی میں ان کو شریک نہیں کیا جائے گا. عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں ایک اور بھی خبر آئی ہے کہ جناب جو پروپیگنڈا فیکٹری تھی اس نے کہا جی کہ عمران ریاض خان در حقیقت عمران خان کی طرح کی جگہ پر چیئرمین پی ٹی آئی بننا چاہتا ہے. تو دیکھیں جناب اب عجیب سی صورتحال ہے، مطلب پی ٹی آئی والوں کی پی ٹی آئی ہے اور یہ عمران ریاض خان کے متھے جناب دی جا رہی ہے. قبرستان کا مجاور، وہ کہتے ہیں جتنی ظلم، جتنا زیادتی اور خاص طور پر میڈیا پر جتنی پابندیاں اس دور میں ہیں کبھی بھی نہیں تھیں. مطلب چون چرا ہو جاتا تھا. وہ کہتے ہیں جناب کہ ایک مرتبہ میر شکیل الرحمان صاحب، یہ شاہین صہبائی صاحب کہتے ہیں کہ مارشاء اللہ کا دور تھا، اس میں جناب ایک تقریب میں جناب وہ کچھ نعرے لگے ایک اس وقت کے مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے خلاف. تو یہ خبر جب آئی تو سوچا جا رہا تھا جی یہ دین دیا ہے جنگ میں اور دی نیوز پہ اور جیو پہ، تو جیو تو اس وقت تھا نہیں، تو دی جائے نہ دی جائے. تو کہتے ہیں اس وقت بھی میر شکیل الرحمان صاحب نے کہا تھا یار کسی طریقے سے کسی نہ کسی انداز میں اس خبر کو دے دو، لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہے جناب. اب وہ بھی ڈکٹیٹرشپ اپنی انتہا کو ہے، اور ایسے ہے کہ جیسے پورا ملک جو ہے وہ قبرستان بنا دیے. قبرستان جیسی خاموشی ہے، کوئی بول نہیں سکتا، اور اس کے جو مجاور ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں، اور ان کو مجاور ہی کہنا چاہیے، کچھ اور ان کے لیے کوئی بہتر لفظ نہیں ہے. جی میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ جسٹس اعجاز الاحسن یعنی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف تو بڑی تیزی سے چل رہا ہے نا جناب، وہ جو ان کے خلاف ریفرنس ہے، اور کہنے والوں کا یہ ہے کہ بڑی جلدی جناب اس کا فیصلہ آ جائے گا اور جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ حل کر لیے جائیں گے. بلکہ مبینہ طور پر بڑا پریشر تھا کہ جسٹس نقوی صاحب استعفیٰ دے کے شاید خود چلے جائیں، لیکن وہ ڈٹ گئے اور ابھی تک وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب آپ کو پتہ ہے کہ نئے چیف جسٹس ہوں گے، اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے یا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو یہ جناب ان کے لیے بڑی پریشانیاں پیدا کریں گے. تو اس کے لیے جناب ابھی سے سوچا جا رہا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں. کیا وہ یہ ہو جائے کہ جو ہی حکومت آئے تو ایک قانون سازی کی جائے، اور اب چونکہ جو چیف جسٹس ہیں اس کی ریٹائرمنٹ کی ایک عمر ہے، عمر کے حساب سے جناب ریٹائر ہو جاتے ہیں. جو ہی وہ اس عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کی جناب ریٹائرمنٹ پہ کوئی مہینہ ہو، 2 مہینے ہو، 13 مہینے ہو، سال ہو، 8 سال ہو، جتنے بھی ہوں وہ اس عمر پر جا کر ریٹائر ہو جاتا ہے. عام طور پر جسٹس کے جو کھاتے میں چیف جسٹس شپ آتی ہے وہ 6 مہینے 8 مہینے، اور یہاں جسٹس قاضی فائز صاحب کے جو ہے وہ بھی 13 مہینے ہیں. تو جناب ان کے ہوتے ہوئے ایک قانون سازی کی جائے اور اس ایج کو 3 سال میں کنورٹ کر دیا جائے کہ جو بھی ایک مرتبہ چیف جسٹس
بن جائے پھر وہ 3 سال تک برقرار ہے، جیسے آرمی میں ہے، یعنی آرمی چیف چاہے اس کی 1 دن کی بھی منتظم ملازمت ہو اور وہ آرمی چیف بن گیا ہے تو پھر وہ 3 سال تک لازمی آرمی چیف رہے گا۔ تو اس میں بھی جناب ایک مرتبہ جو چیف جسٹس بن جائے وہ پھر 3 سال تک رہے گا، چاہے اس کی عمر 65 67 68 سال ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ پھر چیف جسٹس رہے گا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 سال کر دینے سے 2 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، اور اس دوران جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں وہ اس دوران ریٹائر ہو جائیں گے، اور بلکہ 1-2 اور جج بھی ریٹائر ہو جائیں گے، اور پھر مطلوبہ کوئی اور جو جج ہے وہ پھر ان کی جگہ سنبھال لے گا۔ تو جناب یہ وہ بڑی بڑی خبریں تھیں کہ میں نے کہا کہ میں نے یہ پرواہ نہیں کرنی کہ رات ہے، رات کے پہر ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو بہرحال خبریں یہ دینی ہیں، اور خبریں میں نے جناب یہ آپ کو دے دی ہیں، اور بڑے کریڈیبل فورسز سے ہیں، کچھ کا تو میں نے بتایا۔ اور یہ جو عمران خان صاحب کو پیشکش کی بات کی ہے، یہ جناب کی ہے بابا ہارون رشید صاحب نے، ہارون نا تمام، تو انہوں نے اور بھی بڑی خبریں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور ان کو لمبی زندگی دے۔ تو یہ جناب وہ خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی۔ اگلے ولاگ میں نے آپ کو معید پیر زادہ صاحب کی ایک فلسفی ہے، اور وہ 2 سال سے کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے اپنا نیریٹو آگے بڑھا رہے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کرنی ہے، اور بڑی اہم ہے۔ تب تک مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔